بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک روم کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور 39 نمبر آیت، کل کی آیت کی طرف ذرا سا اشارہ کروں. دو آیتیں جو پیچھے مستقل گزری ہیں، ایک میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہے اللہ رزق زیادہ عطا کرتا ہے، کھول دیتا ہے اس کے رزق کو، اور جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے یا ایک مخصوص مقدار میں دیتا ہے. پس جو تمہارے اقرباء ہیں، مساکین ہیں، سائلین ہیں، ان کو ان کا حق ادا کر دو. کل میں نے اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بیگرز، پروفیشنل بیگرز، ان کے حوالے سے جو رویہ بندے کو اتنے عرصے میں مطالعات کے درمیان میں سمجھ میں آیا ہے، دو باتیں ہیں جن کو دین چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ اما السائل فلا تنہر، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو باقی رکھنا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے، وہ چاہے بدتمیزی کیوں نہ کرے، جواب اس کا بدتمیزی سے ہم نے نہیں دینا. تنگ کرے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے. دینے کے معاملے میں کل کئی دوستوں نے اس کے بعد درس کے بعد بھی سوال کیا. بیگرز کے حوالے سے دین یہ چاہتا ہے کہ گداگری کی تشویق نہ ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض سائلین جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ واقعاً ضرورت مند ہوں. خوب اب کیا کیا جائے؟ ان ضرورت مند افراد کا حق کہیں نہ مارا جائے یا کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہوں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کم مقدار کم از کم اس سائل کو دیں، یعنی جو بیگرز ہیں ان کو کم مقدار میں دیا جائے. اچھا، جو پروفیشنل ایسے ہیں کہ جو اب آپ کی نظر میں بھی آ چکے ہیں کہ بھئی اس کا کام ہی مانگنا ہے، یہ پروفیشنل بیگر ہے اور اس نے صرف مانگنا ہے، اب اس کو کام کی آفر دینا یا یہ کرنا یہ فضول ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک آسان راستہ نظر آ چکا ہوتا ہے، اور وہ لازمات ہے بغیر محنت کے جب اچھا خاصا کما رہا ہوتا ہے تو اسے کام سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کو کس طرح سے ڈسکریج کیا جائے؟ وہ آدمی جس کو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کام ہی یہ کرتا ہے، سم ٹائمز آپ اس کو ایکسکیوز کر لیں پیار محبت سے، کو نہیں ہے، اور جب دیں تو اتنا تھوڑا دیں کہ جو اس کی پروفیشنل بیگری کو اس کے لیے مشکل بنائے.
اگر مثلاً اب میں نے مثال دی تھی کہ 5,000 کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ 100-200 روپے میں اس کو فارغ کر دیں. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. اگر اس کی یہ والی مشکل واقعاً مشکل ہوگی تب بھی چونکہ وہ سائل ہے، اس نے آپ کے علاوہ بھی کئی لوگوں سے مانگنا ہے، وہ بالآخر اپنا کوٹا پورا کر لے گا. لیکن یہ کام اس کے لیے جتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا اتنا جو بیگری ہے، جو یعنی اس کا جو گداگری کا کام ہے، وہ جتنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا اتنا ڈسکریج ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ کہ ہم کسی سوسائٹی سے گداگری کو بالکل ختم کر دیں، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جس کے بارے میں حتیٰ یعنی کم از کم میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شاید امام کے دور میں ظہور کے بعد ختم ہو جائے، مگر یہ کہ امام اس دور میں کوئی ایسا سسٹم اپنے علم سے نافذ کریں تو اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ بالآخر جس آدمی کو ایک مرتبہ ہاتھ پھیلانے کے بعد اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو ایک ایزی وے نظر آ چکا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنا نسبتاً مشکل کام ہے. لیکن عرض کیا کہ اس بین وہ افراد کے جو واقعاً نیڈی ہیں، جو واقعاً ضرورت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سلسلے کو ڈسکریج کرنے کے چکر میں وہ جو حقیقی معنی میں ضرورت مند ہیں ان کا حق بھی مارا جائے. خوب، یہ جو ہم بہرحال اپنے اموال میں سے حق نکالیں گے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اپنے اطراف میں موجود افراد، خداوند چاہتا ہے، یہ میں اس کو کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کروں گا، دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں موجود مساکین اور ضرورت مندوں کا پتہ لگائیں. یہ خواہش ہے دین کی. بار بار جو اللہ تعالیٰ مساکین مستحقین کی بات کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اطراف میں مساکین ضرورت مند کون ہیں. تو اس کی ابتدا بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے نزدیک ترین افراد سے شروع کرے. یعنی بعض علماء حتیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر انسان کے اپنے گھر میں ضرورت مند اس کی اپنی فیملی میں موجود ہو اور وہ کہیں باہر جا کر واجب صدقات دے رہا ہے تو شاید یہ صدقات قبول نہ ہوں. بعض حتیٰ اس حد تک سختی کے قائل ہیں. لہذا ابتدا انسان کو اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے قوم، اپنی قبیلے سے کرنی ہے اور پھر اسی مرتبے سے، اسی حوالے سے آگے بڑھے اور معلوم کرے میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میری قوم میں، میرے محلے میں ایسے افراد ہیں یا نہیں. یہ جاننا ایک نوعاً ہمارا دینی فریضہ ہے اور یہ خیر ہے ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا وجہ اللہ سے مراد کیا ہے، یعنی ایک ایسا کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. اور جب خالصتاً کیا جائے تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو پھر رسپانس کا کوئی توقع مخلوق سے نہیں رکھنا چاہیے، حتیٰ ایک تھینکس کا بھی. بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ چیز سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا کیا، کم از کم اس کو تھینکس. بھائی اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا تو واقعاً تھینکس بنتی. لیکن اگر آپ کا قول یہ ہے، اگر آپ کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، تو خدا کے آزمائش کا ایک طریقہ کیا ہے کہ پروردگار بعض اوقات اس کی جزا اور اس کے شکریہ کو روک لیتا ہے، یہی دیکھنے کے لیے کہ اس شخص نے واقعاً میرے لیے کیا ہے یا نہیں. اگر طرف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے تو اس نے یقیناً اللہ کے لیے کیا ہوگا. اب اسی ضمن میں جناب بہلول کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ہارون کے رشتہ داروں میں سے یا اس کے جو نزدیکی افراد میں تھے، کوئی وزیر بغداد میں آ کر کوئی مسجد بنانا چاہتا تھا، اور جب تک وہ بن رہی تھی تو پورے علاقے میں انہوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا، جہاں وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جہاں جاتے تھے، کہ جی ہم فقط اور فقط محض رضائے الہیہ کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں، جبکہ در واقع وہ اپنی شہرت، اپنے نام اور ریاکاری کے لیے یہ کام انجام دے رہے تھے. اور جب مسجد مکمل ہو گئی اور انہوں نے اگلے دن آ کر وہاں پر اپنے نام کی تختی لگانی تھی، تو وہ جگہ انہوں نے چھوڑی بھی تھی کہ جی یہاں صبح آ کے تختی نصب ہو. اب جب وہ صبح، اور خاص طور پر اس نے اپنی زوجہ کے نام پر یہ کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اور بیوی کو بھی اور اس سے سسرال کو بھی خوش کرے، میکے کو، اس کی کیا نام ہے، بیوی کے. تو اس نے کیا کہ وہ جگہ اب جو صبح پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے مسجد بہلول. بڑا ان کو غصہ آیا، اس کو ڈھونڈا، بیچارے کو مارا پیٹا، قاضی کے پاس لے گئے.
تو قاضی نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اتنی محنت سے اتنا پیسہ خرچ کر کے مسجد بنائی اور یہ اپنا نام لگا کر چلا گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا ہاں میں نے لگایا۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ مال مردم کا، لوگوں کا مال ہے اور تم اپنا نام لگا رہے ہو۔ کہا بھائی ان سے پوچھو، یہ اتنے عرصے سے جب سے مسجد بن رہی ہے مسلسل یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم یہ مسجد اللہ کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کے نام پر ہو یا میرے نام پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اللہ کو نہیں پتا کہ پیسے کس نے لگائے، مگر فرشتوں کو نہیں معلوم، یعنی میرے نام لگے ہونے سے کیا فرشتے میرے نام پر ثواب لکھ دیں گے؟ تب اس کے بعد جواب نہیں تھا کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا کے لیے کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے میں کئی احباب، کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات شکایت کرتے ہیں کہ آغا صاحب محنت ہم نے کی اور فلاں جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے گیا۔ تو میں کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کرو، اگر تمہارے کیے ہوئے کسی اچھے کام کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل اللہ نے تم سے قبول کر لیا ہے۔ لہذا عمل جتنا گمنام زمین پہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا خوشنام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہم خود اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل عند اللہ مقبول ہو تو خلوص کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ عمل گمنام طریقے سے انجام پائے۔ اس کی بھی جو کیٹیگرائزیشن ہے، یعنی اس کو اگر آپ جدا کرنا ہے تو یاد رکھیے گا یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں۔ جہاں پر آپ کوئی ایسا اجتماعی نوعیت کا کام ہے، مثلا مسجد بن رہی ہے، بارگاہ بن رہی ہے، کوئی فلاحی ادارہ بن رہا ہے، کوئی اسکول بن رہا ہے، اجتماعی پلیٹ فارم ہے، وہاں پر دین کہتا ہے دکھا کر دو تاکہ دوسروں کو تشویق ملے۔ لیکن جہاں پر مومنین کی پرسنل حیثیت آ جائے، وہاں پر دین کیا کہتا ہے؟ اتنی خاموشی سے دو کہ اگر تمہارا سیدھا ہاتھ دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کرائٹیریا ہے۔ یعنی اب اگر ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں تو گویا ہم دین کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ لیکن اب غور کی، جہاں کہیں پر بھی پرسنل لوگوں کی ذات انوالو ہو جائے، اب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، یہ چیزیں بظاہر ان کو اگر ہم مطلب کنڈیم نہیں کرتے، لیکن دینی طریقے سے اگر آپ کسی کے گھر راشن پہنچانا چاہتے ہو، کسی کو افطار دینا چاہتے ہو تو دینی طریقہ ہے، مطلب یا فقراء کی اور مساکین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک جگہ بنا کر یہ ثابت کرنا کہ یہاں پہ آنے والا مسکین ہے، فقیر ہے، تاکہ اس کی عزت باقی نہ رہے، یہ بظاہر شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ چیریٹی کا، پرسنل چیریٹیز کا جو دین کے اندر تصور ہے وہ اتنے چھپا کر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جا رہا ہو تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ اب غور کیجئے گا 39 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ یہ جو تم لوگوں کے مال میں اضافہ، اب یہاں پر لفظ ربا یعنی سود، انٹرسٹ استعمال ہو، وہ چیز جو تم دیتے ہو ربا میں سے، سود میں سے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ زیادہ ہو سکے۔ ربا اس کا جو اصل مادہ ہے عربی میں وہ رے با واو ہے۔ ربا، اچھا اسی رباوا، اصل مادہ کیا ہے؟ رباوا۔ اسی رباوا سے لفظ تربیت ہے، مربی، تربیت، یہ سب اسی مادہ سے۔ تربیت بنیادی طور پر اس جگہ پر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کو سپورٹ کر کے اس کے اندر کوئی زیادتی پیدا کی جائے۔ جب زیادتی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تب یہ جو مادہ ہے وہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ اب ربا بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ بنیادی طور پر کیپٹل کے اوپر کوئی اضافی چیز تقاضا کرنا، یعنی خود کیپٹل کو سورس آف انکم بنانا۔ دو طریقے سے اسلام میں ربا کنسیڈر ہے، ایک لین دین میں کنسیڈر ہے اور ایک قرض میں ہے۔ جو سب سے کامن ربا ہے وہ قرض میں ہے، اور جو قرض کا ربا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی چیز آپ کسی بھی نوعیت کی
کسی کو قرض دیں اور واپسی پر اس سے زیادہ کو ڈیمانڈ کریں. 1 کلو آپ سے گندم دی ہے، واپس 1.25 کلو لوں گا مثلا، یا 1 کلو گندم دی ہے اور آپ کو ساتھ میں 2 کھجورے بھی لوں گا. اینی تھنگ. حتیٰ بعض علماء اس قدر سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرض کی واپسی پر یہ شرط لگائی کہ یہ مسکرا کر مجھے واپس کرنا، تو وہ مسکراہٹ بھی ربا میں شامل ہو جاتی. جتنا دیا ہے اتنا واپس. اب اس میں ہمارے پاس لازمات ہے آج کل کے دور میں. اب چونکہ اقتصاد، اکنامکس، کیپٹلزم، دنیا کی رفتار جتنی تیز ہو گئی، اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جی ٹائم ویلیو آف منی، ٹائم ویلیو آف کیپٹل، یہ کہاں جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کیپٹل آپ کے پاس اسٹک رہے تو کیا وہ خود انڈے اور بچے دے گا؟ جو آپ کے اپنے پاس اسٹک ہو جائے گا وہ بھی اتنا ہی رہے گا، اس نے زیادہ تو نہیں ہونا. جو چیز ہمارے ذہن میں آ کر پرابلم کریٹ کرتی ہے وہ ہے کہ جب اس کی ویلیو کو ہم منی کے اندر آ کر، پیپر منی کے اندر آ کر اس کو ہم مقایسہ کرتے ہیں. اب پیپر منی کی داستان بہت لمبی ہے، وہ تو ایک پورا جیسے کہنا چاہیے اکنامکس کے اوپر ایک سیمینار ہو، سیریز آف سیمینار، جہاں پر آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں میں کہ کہاں کہاں سے کون سی خرابی ہے جو ہمارے گلے میں آ گئی ہے اور اب ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی. بنیادی طور پر یعنی یہ اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں یہ بندے کی نظر ہے. عین ممکن ہے کہ آپ کو یا اور بہت سارے عزیزان کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن جو بندے کا اب تک کا مطالعہ ہے اصالتاً، میں اصالتاً بات کر رہا ہوں، یعنی اگر کوئی اور ہرڈل درمیان میں نہ ہو تو پیپر منی کی جو موجودہ فری ایکسچینج سسٹم ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے یہ سب تو روزانہ استعمال ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ تو جو ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے اس وقت وہ ضرورت کے عنوان کے تحت، آپ کے پاس چارہ نہیں ہے فعلاً. اکل میتا جس کو کہا جاتا ہے کہ مجبوری میں آپ کے لیے پر حرام بھی جائز ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر اس وقت یہ جو کیفیت ہے یہ اسی طرح سے. وجہ کیا ہے؟ کل بھی ایک عزیز کے جواب کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلا جو تقریباً 100-200 سال ہے یہ بے شدت مسلمانوں کے زوال کا عرصہ ہے، اور اسپیسیفکلی لاسٹ 100 ایئرز جو ہیں وہ ہمارے بدترین زوال کے ایام ہیں. اب اس دوران جب ویسٹ نے ہمارے اوپر قبضہ کیا اور ہمارے اوپر تسلط کیا تو چند ایک چیزیں جنہوں نے فورسفلی ہمارے اوپر امپوز کی ہیں ان میں سے ایک فری ایکسچینج مانیٹری سسٹم ہے. آج سے 40 سال پہلے تک آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ تھا، جو سسٹم تھا، وہ گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم کہلاتا تھا. یعنی اس میں کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں موجود جو نوٹ ہے وہ بیسیکلی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف گولڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا. اچھا، اس میں مجبوری تھی بینکس کی کہ وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ جو نوٹس ہیں وہ چھاپ نہیں کر سکتے تھے، اس کے پرنٹ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا گولڈ ریزروائر اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے اتنے ہی نوٹ وہ چھاپ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چھاپ سکتا. خوب، اب اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب سپلائی آف منی کنٹرولڈ ہوتی ہے تو انفلیشن آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ نے یہ اسٹینڈرڈ ختم کر دیا، اب جتنے مرضی نوٹ چھاپو، دنیا میں پھیلا دو. اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر جو زائنسٹ فکر ہے اور جس میں انہوں نے سب سے آگے جس کو رکھا وہ امریکہ. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کا، چاہے وہ انسانی ہو، چاہے وہ تجاری ہو یعنی کمرشل ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سوشل ہو، دنیا کا کوئی ہیومن رائٹس ہوں، کوئی قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے جس سے یونائٹڈ اسٹیٹس خود عمل نہیں کرتا عمل. اس نے کبھی کسی قانون پر عمل نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن نام کا ایک پپٹ ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے، جس کا کام ہے امریکہ، یورپ اور ان اقوام کے جتنے بھی غلط کام ہیں ان کو صحیح کر کے پیش کرنا. مثلا ابھی آپ نے یہ میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے نا،
مثلا یوکرائن پر اگر روس حملہ کر دیتا ہے تو ایسی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں مطلب کیا بڑا خطرناک سلسلہ ہو گیا، لیکن یہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، روس کی اس جارحیت کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو ابھی یمن میں اتنی دیر سے جنگ ہو رہی تھی اور آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، یہ جو ابھی شام میں اتنی تباہی مچی اور آپ نے کروٹ تک نہیں بدلی، یہ جو ابھی اتنے مسلمان ملکوں میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے سناٹا لگایا ہوا ہے، گویا سفید چمڑی آپ کے لیے کوئی مقدس چمڑی ہے اور باقی سب غلام ہیں آپ کے، یا انسانیت کا بھی استحقاق نہیں رکھتے ہیں. تو یہ دو رخی، یہ منافقت ویسٹ کی اب آشکار ہوتی چلی جا رہی ہے. خوب اسی میں ایک مشکل کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے جس وقت فری ایکسچینج سسٹم متعارف کروایا اس وقت متاسفانہ ہمارے پاس اسلامک دنیا میں وہ اسکالرز کے جو اقتصاد اکنامکس اس کو اچھی طرح سمجھتے اور اس کے مقابلے پر کوئی رد عمل دیتے، ان کو شہید کر دیا گیا. یعنی کچھ افراد تھے جن سے توقع تھی، شہید صدر کے 2-3 دن پہلے ہی شہید صدر کی جو ہے وہ 9 اپریل کو تاریخ شہادت گزری. اسی طرح سے شہید متحری، اسی طرح سے اور افراد ہیں کہ جو باقاعدہ اقتصاد کی طرف اپنا رخ کر کے اسلامی اقتصاد کے جو خد و خال تھے ان کو، اس کا جو سٹرکچر تھا اس کو ڈیزائن کرنے کی طرف موو کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد ہمارے پاس اس دور میں ایسے افراد کے جو واقعاً ان تمام چیزوں کو فوری طور پہ درک کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے، یا اس کا دیکھیں جب آپ فری ایکسچینج سسٹم کے مقابلے پر آواز اٹھائیں گے تو صرف آواز نہیں اٹھانی، آپ کو اس کا سبسٹیچیوٹ بھی دینا ہے. آپ سبسٹیچیوٹ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے مانیٹری سسٹم کو سمجھا ہوا ہو، آپ کو پتا ہو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف منی ہوتی کیا ہے، لیکویڈیٹی آف منی کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے کیا معنی ہیں، یہ کیسے کریٹ ہوتی ہے، کیسے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. لہذا کچھ بھی نہیں پتا جب نہیں ہوا تو انہوں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو دنیا میں سسٹم امپوز ہو رہا ہے یو کین فالو اٹ. اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جتنا ڈالر چھپا ہوا اور جتنا اس کے ساتھ ایکسچینج ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا کسی بھی دنیا کے اصول کے مطابق نہیں ہے. یہ کون سا مثلا طریقہ ہے کہ مثلا ڈالر جو ہے وہ آپ جتنا مرضی، امریکہ کو حق ہے کہ وہ چھاپ کر دنیا بھر میں جو مرضی کرتا پھرے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے، دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے. امریکہ اور یورپ اور زائنسٹ جس ملک کی چاہے کرنسی کا وزن بڑھا دیں اور جس ملک کی چاہے کرنسی کا وزن نیچے لے آئے. اب آپ یہ مت سمجھیں، مطلب ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ جی چائنا اور امریکہ کے درمیان میں کوئی ٹسل ہے، کوئی اس طرح کا حساب کتاب ہے. قرآن کی زبان میں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ان سے اس طریقے سے معاملہ کرنا کہ اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت باقی رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو واقعاً اپنا مددگار سمجھنا، ان کو واقعاً اپنا دوست سمجھنا، یہ قرآن کی زبان نہیں ہے. مثلا میں ایک جملہ کہوں، بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ چائنا کے بارے میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جی چائنا نے بڑی ترقی کی ہے، ہر جگہ چائنا پہنچا ہوا ہے، ہر جگہ چائنا موجود ہے، تو یہ انہوں نے کوئی اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو کسی جگہ نہیں پہنچایا ہے. اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ غلط خیال موجود ہے کہ جی چائنیز بڑے محنتی اور بڑے ذہین اور بڑے پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. چائنا نے دنیا میں کبھی بھی مغل جو امپائر تھی چنگیز خان سے پہلے، اور چنگیز خان نے بھی دنیا نہیں فتح کی، پارٹ آف ورلڈ فتح کیا تھا. یہ دنیا میں کبھی بھی ایسی قوم نہیں رہی کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. لہذا آپ اگر انوینشنز کی دنیا میں آئیں گے، ہاں انوویشنز میں چائنیز اور جاپنیز کا نام آپ کو نظر آئے گا، انوینشنز میں کہیں پر بھی آپ کو چائنیز جاپنیز کا نام نظر نہیں آئے گا. اب ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کی ترقی کا راز زائنسٹ اور کیپٹلسٹ طبقے کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہے. ان کی ہم آہنگی سے کام ہو رہا ہے. لہذا چائنا کا جو ترقی ہے اس کا راز اس کی کرنسی کے اندر ہے. چائنیز کرنسی، اب آپ سوچیں، مطلب عام سی بات ہے، اب تو گوگل پہ آپ لکھ کر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی دیر گوگل پہ لکھیں اور یہ معلوم کریں کہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی ویلیو کیا چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، تو کچھ انڈیکسز آپ کے سامنے آ جائیں گے. اکنامکس کی زبان میں مثلاً اس کو کہتے ہیں جی جی ڈی پی ہے، جی این پی ہے، بیلنس آف پیمنٹ ہے، مثلاً پر کیپٹا انکم ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. اس طرح کی 5-6 چیزیں ہیں کہ جن کو معیار بنا کر یہ کہا جاتا ہے. اور خلاصہ یہ ہے
کہ جس ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی امپورٹس کم ہوں گی تو اس کا جو کرنسی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. ہم جو مثلا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فوراً یہ جواب دیا جاتا ہے چونکہ یہ آئل پروڈیوس کمپنی ہے ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے. اور بابا آئل کے علاوہ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ اور آئل کا جو اماؤنٹ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے پر چائنا کی ایکسپورٹ کو آپ رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چائنا کی ایکسپورٹ کئی گنا اس سے زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی چائنا کی کرنسی نہیں بڑھتی. کیوں نہیں بڑھتی؟ اس لیے کہ اگر چائنا کی کرنسی کو آپ بڑھا دیں گے تو چائنا کی ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گی, امپورٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے چائنا کو دنیا کے ہر گوشے میں گھسانا ہے کہ لوگ کل کو ان کے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ مفلوج ہو جائیں دنیا کی اکانومیز. ہاں اب یہ نقشہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یورپ ایک طرف سے آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے, دوسری طرف سے چائنا ایک ایسی دیمک ہے کہ جو اقتصاد کو دنیا کی چپ چاپ کھا رہی ہے اور کوئی اس کے اوپر آواز بھی بلند نہیں کرتا. بعض اوقات بیرونی اور ظاہری جو حملہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک حملہ دیمک کا ہوتا ہے. اس لیے کہ دیمک بڑی خاموشی سے آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے باہر والا دشمن حملے کے باوجود آپ کی عمارت کو نقصان نہ پہنچا پائے, لیکن دیمک جو آپ کی جڑوں کو کھا دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خاموشی سے ایک دن پتہ لگتا ہے پورے کا پورا گھر زمین بوس ہو گیا. تو چائنا بنیادی طور پر اقتصادی دنیا کی دیمک ہے جو کس کی مدد سے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ ویسٹ کی مدد سے کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ویسٹرن کیپٹلسٹ شامل نہیں ہے, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ چیز خود بناتے ہیں, پھر اس کے جو پارٹس ہیں وہ بنانے کے لیے چائنا کو دے دیتے ہیں. اور یہی کام کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزیں اپنے ملک میں چائنا سے اچھی نہیں بنا سکتے, حتماً بنا سکتے ہیں, لیکن لازمات ہے تاجر طبقہ جو ہے وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ چیز اچھی ہے یا نہیں, وہ تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ سستی ہے یا نہیں. اور اسی بیہیویئر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں یہ داستانیں اگر کھولوں گا تو پھر ایک جگہ مفصل گفتگو ہو جائے گی. لہذا آپ غور کیجئے گا, یہ جو ہم ٹائم ویلیو آف کیپٹل یا ٹائم ویلیو آف منی کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے کا سارا ویسٹرن سسٹم نے ہمارے اوپر امپوز کیا ہوا ہے. اگر کرنسیز کی ویلیوز جو ہے وہ کبھی بھی سٹیبل رہنے والی نہیں ہیں تو میں آپ کو دنیا کی بہت ساری کرنسیز آپ گنوا سکتا ہوں کہ ود ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ان کی کرنسی ویلیو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اب اگر کرنسی کی ویلیو نے اپریشیٹ یا ڈیپریشیٹ ہونا نیچرل فیکٹر ہے تو کچھ ممالک کی کرنسی کیوں نہیں ہل رہی؟ کیا وہاں کوئی اقتصادی بحران نہیں آیا, سیاسی بحران نہیں آیا؟ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بھی, لیکن ان کی کرنسی نہیں ہلتی. کیوں نہیں ہلتی؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانا ہے. اب لازمات ہے جب میری کرنسی اوپر نیچے جائے گی تو میں فیصلے نہیں کر پاؤں گا. اچھا پھر دوسرا انسان ہے ہی ایسا, آپ نے دیکھا قرآن نے کئی مرتبہ بتایا کہ جب فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, جہاں نقصان کی بات آتی ہے تو پھر مزاج بگڑ جاتا ہے. ہم جب بھی اس معاملے میں آ کر بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ڈیپریسیشن کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, مگر اپریشیٹ نہیں ہوتا. اگر اپریسیشن چند % بھی ہوتی ہو اور پاسبل پائی جاتی ہو تو جتنا آپ کنسیڈر ڈپریسیشن کو کر رہے ہیں اتنا ہی کنسیڈریشن آپ کو اپریسیشن میں کرنی ہے. مثلا ابھی 4 دن پہلے فرض کریں کسی نے ڈالر میں معاملہ کیا ہو تو 190 کا ڈالر تھا, اور امریکہ کے غلاموں کے آتے ہی 4 روپیہ کھٹاک سے نیچے آ گیا, تو پاکستانی روپیہ اپریشیٹ ہوا یا نہیں؟ 4 روپے تو ہوا نا. اب اس 4 دن کے درمیان میں وہ جو ڈیپریسیشن کو اپنا حق سمجھتا ہے, کیا اس 4 دن کے اندر ہونے والے واقعات میں وہ سامنے والے کو اپریسیشن کے اعتبار سے اس کا حق دے گا؟ تو یہ ہماری بنیادی طور پر منافقت ہے. ہم نہیں چاہتے. کیپٹلزم نے ہمیں اتنا ڈھیٹ بنا دیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف اپنے فائدے, اپنے آپ کو اور استحصال کو دیکھتے ہیں, کبھی بھی ہم دوسرے کے فائدے کو نہیں دیکھتے. اب غور کیجئے گا, یہ ساری بنیاد اس لیے بنائی ہے تاکہ آیت کا مطلب آپ کو سمجھا سکوں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم دوسروں کو انٹرسٹ دیتے ہو, اب کیا ہوتا ہے کیپٹلسٹ طبقات, غور کیجئے,
جو یہی مشکل ہے ہماری. کیپٹلسٹ طبقہ کیا کرتا ہے؟ جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس میں مالدار کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا اب کیپٹلسٹ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ آپ کا بڑا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ایسٹس موجود ہیں, آپ کو قرضہ آرام سے مل جائے گا. اور وہ جو بیچارہ ضرورت مند ہنرمند ہے, جو اپنے اندر کوئی ہنر رکھتا ہے لیکن ذرا سی اکنامک سختی کی وجہ سے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا, اس کو اس کے ہنر کی بنا پر پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام یہ. تو اب اگر نظام ایسے ہوگا تو نتیجہ کیا ملے گا؟ خود بخود جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ مزید ترقی کریں گے, جن کے پاس نہیں ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اقتصادی طور پر نیچے جاتے جائیں گے. خوب. اب اس کا ظاہر جن کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے ان کے لیے زیبا ہے. انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا مال بڑھ رہا ہے, انٹرسٹ مل رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں, ایوری انڈیکس از گوئنگ اپ سائڈ, بڑے خوش ہوتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فلا یربو عند اللہ. یہ جو بڑا ہوتی ہے اس کے اندر, یہ جو اس کے اندر زیادتی ہے, یہ عند اللہ نہیں ہے. تمہیں تو نظر آ رہی ہے, اللہ کے نزدیک نہیں. اب اللہ کے نزدیک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیسہ بڑھ رہا ہے اور اللہ کہہ رہے نہیں بڑھ رہا, ایسا ہے؟ یا یہ کہ تمہاری نظر میں غلط طریقے سے چونکہ بڑھا ہوا پیسہ ہے, اللہ اس بڑھوتی کو پسند نہیں کرتا. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑھوتی نہیں ہے. اب اس کا راز کہاں پر؟ اس کا راز یہاں پر ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اقتصادی اعتبار. یہ یاد رکھیے گا, جب استحصال کے نتیجے میں کلاس اسٹریٹیفیکیشن, کلاس ڈسٹریبیوشن ایجاد ہوتی ہے, کلاسز بنتی ہیں, طبقاتی نظام ایجاد ہوتا ہے, تو اس کا نتیجہ آٹومیٹیکلی یہ نکلتا ہے کہ جو پیسے کی حرکت ہے سوسائٹی کے اندر وہ کمزور پڑ جاتی ہے. مثلا ایک آدمی کی انکم پہلے ہی کم تھی, آپ نے اور کم کر دی, اور وہ جس کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے پاس تھوڑا سا اور زیادہ ہو گیا. اب یہ جو ڈھیر لگا رہا ہے پیسے کا, اس کو کسٹمر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کو کسٹمر چاہیے. لیکن جب لوگوں کی انکم ختم ہو جائے گی, ان کی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی, تو کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ اب ویسٹ نے اس کا بھی علاج نکالا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں. اس نے کیا علاج نکالا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے وہ نہیں خرید سکتے, ہم آپ کو لون دیں گے, آپ لون لے لو. اب یہ لون لینا, آپ جائیں ذرا ویسٹرن سوسائٹیز کو کبھی جا کر اسٹڈی کریں, آپ کو پتہ لگے گا کتنا خوفناک سسٹم ہے یہ. امریکہ میں ایک بڑی تعداد ہے ہوم لیس پیپل کی, کہ جو پلوں کے نیچے اور روڈوں کے کنارے سو رہے ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ جا کر ان سے سوال پوچھیں گے, واحد ان کا جواب کیا ہے؟ بینک لوٹیرے ہیں, یہ سب لوٹ کر لے جاتے. اس لیے کہ وہ لون کا جو جال ہے وہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. لون لیا پیسے اڑا دیے, لون لیا پیسے اڑا دیے. جب واپس نہیں کر پاتے تو بینک والے آتے ہیں, اور آپ کو عرض کروں کہ حتیٰ جب گھروں کو آ کے تالا لگاتے ہیں تو ضروریات زندگی بھی نہیں لے جانے دیتے. کپڑے اور کچن میں جو کھانے کا سامان پڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لے جانے دیتے. آتے ہیں پولیس والے بدماشوں کی طرح سے, آ کر پوری فیملی کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے, دروازے کو تالا لگائیں گے, خدا حافظ. یہ مجھے اور آپ کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں, ایک طرف دکھائی جاتی ہے لون لے لو, کم قسطوں پہ لے لو, فلاں پہ لے لو, یہ سارے کا سارا ویسٹرن کیپٹلزم کا لوگوں کو غلام بنانے کا نظام ہے. لہذا اب جب کسٹمر کی, آپ کے کنزیومر سائٹ پر جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, آٹومیٹیکلی اس سائٹ کے اوپر آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب کیپٹلسٹ طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ کا اگر پروفٹ مارجن اس لیول پہ کم ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو 2 نمبر چیزیں دینا شروع کر دو. اگر آپ آج کی مثلا مثال ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی ہمارے گھروں میں آنے والی چیزیں تھیں, مثلا آج کا آپ جو بسکٹ کا پیکٹ آتا ہے اس کے بسکٹ کا سائز اور آج سے 20 سال پرانے بسکٹ کا سائز اٹھا کر دیکھیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. چیزوں کو اٹھا آپ سامنے رکھ لیں چیزیں, آپ کو ایک ایک چیز اپنے منہ سے بتائے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ود پیسج آف ٹائم جب اس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے.
اور کرتے کرتے کچھ عرصے میں ایسا آئے گا کہ مثلا مثال ہے کہ ایک سونف سپاری کے پیکٹ میں ایک سونف پڑی ہوئی ہوگی دانا، اور ہم وہ بھی مزے لے کر کھا رہے ہوں گے۔ نظام ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، ذہنی اعتبار سے ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، کتنی پستی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، جب آپ سٹینڈرڈ کم کر کے لوگوں کو 2 نمبر چیزیں بیچ کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے کما رہے ہو تو یہ کمانا نہیں ہے، یہ سب کا سب دھوکہ دہی ہے۔ اور اس کا بھی نتیجہ کیا یہ نکلے گا؟ نہیں، الٹیمیٹلی جب پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہوتی ہے تو جو آپ کا پروفٹ مارجن ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ چیزوں کو کم مقدار میں کر کے کم تول کر بیچ کر کچھ پیسے کما لینے سے جو اضافہ حقیقی ہے وہ وجود میں نہیں آ رہا ہوتا۔ لہذا سوسائٹی کے اندر جتنا پیسے کی مقدار کی رولنگ زیادہ ہوگی اتنا آٹومیٹیکلی جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے اس کا پروفٹ مارجن بڑھے گا۔ یہ بات لیکن کیپٹلسٹ طبقے کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ خوب خدا کے نزدیک کیا چیز فائدہ مند ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس کے مقابلے پر جو تم زکوٰۃ عطا کرتے ہو، زکوٰۃ کے بارے میں ایک کامن مسٹیک جو ہر سال بیان کرتا ہوں، اس سال بھی بیان کروں گا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے اکثر مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ وہ والی ہے جو کہ ہمارے ہاں فقہی اعتبار سے زکوٰۃ رائج ہے، جو مثلا 3 طرح کے جانوروں، 4 طرح کے غلات اور 2 طرح کے سونے اور چاندی کے اوپر، نقدین کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ عزیزان من، جو زکوٰۃ کی آیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے صدقے سے شروع کیا ہے، لفظ صدقہ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی لفظ زکوٰۃ آیا ہے اس سے مراد مکس کر کے، سب کو مکس کر لیں، واجب اور مستحب تمام صدقات کو ملا کر، یعنی زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ مال کی طہارت کرنے والی چیزیں، اب چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں۔ لہذا جب لفظ زکوٰۃ قرآن میں آتا ہے تو ایک ہی وقت میں اس میں خمس، زکوٰۃ، فطرہ، کفارات، واجب صدقات، مستحب صدقات، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد چوں اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب اسلام میں نظام بندی ہونا شروع ہوئی چیزوں کی تو پھر یہ علماء نے حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی اس چیز کو ضروری سمجھا گیا کہ بعض چیزوں کے لیے بعض ٹرمینالوجیز بنائی جائیں، ٹرمز بنائی جائیں تاکہ پھر چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب قرآن میں زکوٰۃ سے جہاں پر قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر وہ چیز کہ جو آپ کے مال کو طہارت کرے، یعنی مال میں سے وہ حصہ نکلنا کہ جو نکلنے کے بعد باقی مال کو پاک کرے گا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ اس میں واجب اور مستحب دونوں شامل ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی آیت آئی اور زکوٰۃ کے حوالے سے سلسلہ شروع ہوا، میں نے عرض کیا زکوٰۃ کی آیت لفظ صدقے سے آئی ہے۔ اب قرآن نے چونکہ صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، صدقات کا لفظ قرآن نے مستحب کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لہذا کیا کیا گیا کہ واجب جو زکوٰۃ تھی اس کو خاص طور پر، یا واجب جو صدقہ تھا اس کو زکوٰۃ کہہ کر مشخص کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ خمس کی آیت لفظ خمس کے ساتھ ہی آئی تھی تو اس کا نام خمس رکھ دیا گیا۔ فطرے کا جو کام مطلب تھا وہ وہاں پر لفظ استعمال ہوا تھا تو اس کا نام فطرہ رکھ دیا گیا، اور پھر اس کو چھوڑ کر جتنے بھی مستحب چیزیں بچیں ان سب کو ایک ہی بار میں صدقات کہہ کر مستحب صدقے کو الگ کر دیا گیا۔ لہذا قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ زکوٰۃ آتا ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ فقہی نہیں ہے، زکوٰۃ فقہی الگ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی، اور خصوصاً نماز کے ساتھ جہاں پر بھی زکوٰۃ آئی ہے وہاں پر مراد ہر طرح کے واجب اور مستحب صدقات ہیں۔ وہ زکوٰۃ، وہ پیسہ کہ جو تم دیتے ہو اپنے مال سے نکالتے ہو، اب غور کیجئے گا، ایک طرف پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تم جو یہ مالداروں کو مال دے کر اور ان کو انٹرسٹ پے کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مالوں کو بڑھایا ہے، نہیں، یہ مال میں اضافہ نہیں ہے، یہ بالعکس کیا ہے؟ نقصان ہے۔ لیکن وہ زکوٰۃ، وہ پیسہ، وہ صدقات، وہ چیزیں کہ جو تم نکالتے ہو مال سے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ان میں بھی وہ کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو،
چونکہ وجہ اللہ کو میں کل بیان کر چکا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو تم خالصتاً اللہ کے لیے نکالتے ہو، اب یہی زکوٰۃ، یہی خمس، یہ جتنے بھی صدقات ہیں، ان سب کے لیے جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ اتنی خاموشی سے نکالا جائے کہ کوئی متوجہ نہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ خمس نکالتے ہو تو پورے محلے کو پتا ہو کہ بھائی آج صاحب نے خمس نکالا، یا مثلا جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے وہ زکوٰۃ نکالیں تو پورے علاقے کو پتہ لگے. نہیں، خاموشی کے ساتھ نکالیں اور اس طریقے سے نکالیں کہ جن کو آپ ادا کر رہے ہیں ان کی عزت بھی باقی رہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اس کے اندر 2 برابری پیدا کرتا ہے. اب یہ چیز ہم جب تک ایکسپیریمنٹلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، اپلائی نہیں کریں گے اور اس کا ایکسپیریمنٹل حص نہیں کریں گے، تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کامنلی ایکسپیرینس کرنے والی چیزیں ہیں جن کو ایک مدت کے بعد آپ باقاعدہ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں بھائی 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے تم، لیکن بعض امراض کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ مثلاً آپ کو 1 مہینے یہ دوا استعمال کرنی ہے، مہینے کے بعد انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اب جس دوا نے مہینے میں اثر کرنا ہے، آپ 1 ہفتے کے بعد اگر اس سے مایوس ہو جائیں تو اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے. اس نے کم از کم 1 مہینہ کا ہے تو کم از کم 1 مہینہ صبر کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں. یہ جو زکوٰۃ، صدقات اور ان تمام چیزوں سے آپ کے مال میں اثر ہونا ہے، یہ اس کے جو آثار و برکات ہیں وہ ود پیسج آف ٹائم ظاہر ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پر بکسے میں مثلا صدقے کے پیسے ڈالوں اور وہاں سے میرا فوری طور پہ کوئی انعام نکل آئے یا مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. نہیں، ود ٹائم ہے، ود پیسج آف ٹائم ہے. خوب جس سوسائٹی کے اندر مثلا یہ چیزیں زیادہ کثرت کے ساتھ ہو جاتی ہیں، وہ خود بخود یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مالوں کے اندر آٹومیٹکلی برکت آ جاتی ہے. خوب وجہ کیا ہے؟ وجہ پلٹ کر وہی ہے، صدقات کے ذریعے سے جب آپ نچلے طبقات کی پرچیزنگ پاور کو مستحکم بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ظاہری اثر ہے. تو وہ پیسہ پلٹ کے پھر کس کے پاس آ رہا ہوتا ہے؟ آپ ہی کے پاس آ رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں بنا رہا ہوتا، اس کو مزید نیچے بھی نہیں لے کر جا رہا ہوتا. لہذا وہ ایک اسٹیبل کنڈیشن میں رہتا ہے اور آپ کا دیا ہوا مال واپس پلٹ کر کسی نہ کسی شکل میں آپ تک آئے گا. پھر پروردگار اس کے اندر برکت ڈالتا ہے. جب برکت ڈالتا ہے تو پھر بہت سارے وہ آثار ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے تو ود پیسج آف ٹائم نظر آتا ہے. اور جب انسان، اسی لیے عام طور پر جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا ہی لیکن صدقہ ضرور نکالیں. اور پھر وہ کچھ عرصے میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں، کہیں انہوں نے 5 روپے سے صدقہ نکالنا شروع کیا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں جو اس کی برکات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور ایک بڑی مقدار خود بخود انسان دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مارتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرتا ہے. یہ جو لوگ چیزوں کو اپنا شریک بناتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آ کر یہ سب کچھ کر سکتی ہے کوئی؟ میں نے مثلا کل ایک بات کی تھی کہ کوئی صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ جی مثلا فلاں کام کرنے سے فیملی میں موت آ جاتی ہے. بابا کہاں آتی ہے؟ لاؤ، لا کر دکھاؤ. شریک بنانا ہے نا. موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے گھر بنانے سے کوئی مر جائے گا تو واقعاً ایسا اصل نہیں ہے. تب اللہ قیامت کے دن بلا کر کہے گا لاؤ جو جس کو تم نے شریک بنایا تھا. مثلا کسی کو بلی سے بلا کر پوچھے گا ہاں بھائی بلی سے اس سے نقصان کروا کر دیکھ لو اپنا. نہیں کر سکتی. جس چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ کسی اور شے کے پاس نہیں ہے. لہذا حل من شرکائکم، جن کو تم نے شرکا بنایا ہے، اللہ نے اپنی طرف دین نسبت دی ہے. تمہارے شرکا جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا ہے، من یفعل ذلک من شیء، کوئی ایک بھی کام ہے جو یہ کر سکتے نہیں کر سکتے. سبحانہ وتعالی، پاک اور منزہ ہے اور بلند و بالا ہے پروردگار کی ذات. جو پروردگار ہے یہ کام اس کے، خلق بھی وہ کرتا ہے،
رزق بھی وہی دیتا ہے، مارتا بھی وہی ہے اور زندہ کرنا بھی اسی کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اب یقیناً یہاں پر ہمارے دوستوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ائمہ مثلا مردہ زندہ کرنے والا مسئلہ، تو یاد رکھیے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور ارادے اور اس کی دی ہوئی تصرف کی جو ولایت کی اس کی جانب سے دی ہوئی اذن ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو مستقل سمجھنا، خدا کے مقابلے پر کسی کو لے کر آنا۔ یہ کب ہوتی ہے وہ کیفیت؟ جہاں کسی نے اللہ نے کسی کو وہ اختیار اور وہ تاثیر نہ دی ہو اور ہم اس کے بارے میں ایسا سوچیں اور فکر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ اب جب اللہ رزق دیتا ہے تو اس نے پیچھے کہہ دیا میں جس کو چاہے زیادہ دوں، جس کو چاہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب عام طور پر آپ جائیں اور دنیا میں موجود جو مطلب بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں، کبھی ان کے پاس جا کر دیکھیں تو ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ واقعاً بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی جتنا ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ انسان آ کر دیکھتا ہے کہ ہر جگہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بلینئرز بن جاتے ہیں ان کی مثلا زندگی کو جا کر دیکھنے کے بعد انسان زیادہ سے زیادہ آخری جملہ کیا کہتا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے دے۔ لیکن مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشکل وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار میں کسی ذات کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے رزق زیادہ دیا تھا، اس کی تجارت میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی تھی، تو جب اہل بیت میں کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے تو لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اہل بیت اطہار عرب زمین پر جو حقیقی معنوں میں امیر تھے، جن کے پاس واقعاً دولت ہوا کرتی تھی، وہ بنی ہاشم تھے۔ بنی ہاشم تھے جو کہ جن کو آپ کہنا چاہیے کہ حقیقی امیر رئیس جو ہوتے ہیں یہ بنی ہاشم تھے۔ عرب کی زمین پر مثلا لگاتار کئی نسلوں میں جن کی سخاوت، جن کی لوگوں کے درمیان میں کرامت، جن کی لوگوں کے درمیان میں صدقہ اور لوگوں کی مدد کرنے کی کیفیتیں نسلوں میں ہیں۔ یعنی آپ جناب عبد الشمس سے شروع کریں گے، جناب ہاشم کا نام ہاشم کیوں ہے جی؟ کہا جی اس لیے کہ پورے مکہ کو قحط میں گوشت کا سالن بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کر جو پورا ایک شہر کو کھلانا آسان کام ہے۔ جناب عبد المطلب ان کی فرزند، بھئی کس لیے مشہور ہیں؟ کئی سینکڑوں اونٹ تو وہ تھے جو کہ ابراہہ لے گیا تھا، اس سے پہلے 100 اونٹ اپنے بیٹے جناب عبداللہ پر قربان کر دیے۔ آج کے کسی رئیس کو آپ جا کر کہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کرنے ہیں تو وہ بھی 2 منٹ سوچے گا۔ لیکن جناب عبد المطلب، تاریخ لکھتی ہے کہ قرآ کر رہے ہیں جب تک 100 اونٹوں پر، وہ اس سے آگے بھی تیار تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی بس کافی ہے، 100 پر آ گیا، 100 اونٹ قربان کر دو۔ مجال ہے کہ حضرت کے چہرے پر ایک شکن آئی ہو۔ 100 اونٹ ابھی قربان کیے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ابراہہ پھر سینکڑوں اونٹ اٹھا کے لے گیا۔ تو میں کہتا ہوں جناب عبد المطلب کے پاس اتنی دولت ہے کہ اونٹ تاریخ نہیں گن سکتی جناب عبد المطلب کے۔ لیکن کیا ہے، علی دشمنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے جملے عطا کرنا کہ فقیر تھے، بچہ نہیں پال سکے، جس نے اور اتنی بہت ساری اولادیں پالی وہ ایک بیٹا اور مزید نہیں پال سکتا تھا۔ یہ ولایت کی بحثیں ہیں، چونکہ ولی زمان تھے، جانتے تھے کہ اللہ نے بیٹا مجھے عطا کیا ہے لیکن مال جناب پیغمبر کا ہے، تعلق پیغمبر سے رکھتا ہے، وصی و جانشین پیغمبر کا ہے، بھائی پیغمبر کا ہے، تعلق ان سے رکھتا ہے۔ لہذا پیدا حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا، پلا بڑھا رسول کی آغوش میں۔ یہاں ولایت کی بحثیں ہیں، یہاں پر خدا کی طرف سے اذن کی بحثیں ہیں۔ اسی طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ میں کہیں کسی اور قوم میں کسی ایک خاتون کے بارے میں کسی نے بھی کچھ لکھ دیا وہ سب ہضم ہو جاتا ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اہل بیت اطہار کے حوالے سے آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ذہنوں میں شکوک و شبہات ہو جاتے، اتنی دولت نہیں تھی، اتنی دولت نہیں تھی۔ تمہارے کہنے نہ کہنے سے نہیں ہوتا، جب پروردگار اس دولت کے بارے میں پیغمبر کو کہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا اتنا کہ اغنا، تمہیں غنی کر دیا، تو یہ غنی کرنے کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہ پروردگار نے اتنا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اتنا مال دیا، کس کو؟ وہ جس کے ہاتھ میں پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ پورا اسلام کی جو ابتدائی طور پر
اسٹرکچر بنایا ہے اقتصادی طور پر، اس میں جو مدد ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. لیکن یہ ہوتا ہے تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خاطر اتنی دولت دین پر لٹائے. اور کب ہے؟ غور کریں، یعنی یہ ساری کی ساری باتیں یہ پیغمبر کی تبلیغ، پیغمبر کی ظاہری طور پر رسالت سے پہلے سے مرحلہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر نے رسالت کا اعلان کیا تو جناب خدیجہ نے کہا لو یہ مال. نہیں، یہ مال اس سے پہلے. یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں پیغمبر کے اطراف میں فرشتوں کو دیکھ رہی تھیں کہ جب ہی آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا. اور فرشتوں کا ملاحظہ کرنا خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عصمت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے. حتیٰ شاب ابو طالب کی سخت ترین حالات کہ جہاں پر میری شہزادی حتیٰ گھاس پوس کھانے پر مجبور ہوئی، اور سختیاں تھیں شاب ابو طالب کی جس نے اتنا ضعیف کر دیا ملکۃ العرب کو کہ پھر اس کے بعد اسی ضعف کے اندر آپ کا انتقال واقع ہوا. لیکن اپنے انتقال سے پہلے پیغمبر سے وصیتیں کر رہی ہیں. سب کچھ دینے کے باوجود بھی ایک وصیتوں میں سے یہ وصیت کرنا چاہتی ہیں کہ پیغمبر اپنی ابا مجھے کفن کے طور پر دیں. اس قدر باغیرت ہے کہ وہ ایک ابا پیغمبر سے نہیں مانگ پا رہی. لہذا بعض روایات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنایا یا جناب فاطمہ بنت الاسد کو بنایا کہ جنہوں نے جا کر پیغمبر سے کہا کہ حضرت آپ سے ابا کو طلب کر رہی ہیں. لیکن جو وصیت پیغمبر کو کی ہے بی بی نے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کو بلا کر ایک مرتبہ بس اتنا کہا، مولا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی. کیا مانگتی ہوں؟ یہ میری بیٹی ہے، اتنی کم سنین میں اس کے سر پر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ جائے گا. مولا میں کچھ نہیں چاہتی، بس میری زہرا کو تکلیف نہ پہنچے. تو اب زہرا کو اگر تکلیف پہنچے گی تو پیغمبر کا دل تو دکھے گا ہی، خود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دل بھی دکھتا ہے. اب غور کیجئے کہ جس وقت جناب سیدہ کو در و دیوار کے درمیان لایا گیا ہوگا، آپ کی پسلیوں کو توڑا گیا ہوگا، آپ کے محسن کو شہید کیا ہوگا، نہ صرف قلب مصطفیٰ کو داغدار کیا بلکہ قلب جناب خدیجۃ الکبریٰ محسن اسلام کو بھی داغدار کیا گیا.